پھولوں کے بستر پر بیٹھ کر مجھے کانٹوں جیسی چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ دل ان دیکھے دکھ سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سارے ارمان، سارے خواب ٹوٹ کے چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں جو بہت زیادہ پڑھنا چاہتی تھی، اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی تھی، آج 15 سال کی عمر میں دلہن بن گئی تھی اور کسی کی سیج پہ بیٹھی تھی اور اپنے ارمانوں کا خون ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دلہن کا لباس مجھ پہ بہت جچ رہا تھا، ایسا میرے باپ نے کہا تھا، لیکن مجھے یہ لباس کفن سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اسی لباس میں ایک زندہ لاش کی صورت بدل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ میرے سامنے آ کے بستر پہ بیٹھا، جو میرا شوہر کم اور میرا خریدار زیادہ تھا، کیونکہ اس نے میرے عوض ایک بھاری رقم ادا کی تھی، اور وہ بھی میرے باپ کو۔ میری شادی محض نام کی شادی تھی، در حقیقت تو یہ ایک سودا ہوا تھا۔ میرے باپ نے ایک خطیر رقم لی تھی اور شادی کے نام پہ مجھے اس شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ آنکھوں میں نشے کی سرخی لیے، منہ سے شراب کی بو اڑاتا، وہ میرے سامنے بیٹھا مسکرا کے مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں اس سے نگاہیں چراتی اپنے آپ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ چکی تھی۔ خوف نے میرے ارد گرد ڈیرے ڈال دیے تھے۔ شادی کے نام پہ میرے دل میں صرف ایک ہی جذبات تھے کہ مجھے بیچا گیا ہے، اور میں کسی طوائف سے کم نہیں ہوں۔ طوائف کا سودا کوٹھے پہ ہوتا ہے، میرا سودا میرے گھر کی 4 دیواری میں ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ جب ہی اس 24 سالہ نوجوان لڑکے نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو سمیٹے۔ روتی کیوں ہے نوری؟ اتنی تو خوبصورت لگ رہی ہے، بتا تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ یہ کہہ کے اس نے میرے لبوں پہ انگلی پھیری۔ میرے لبوں پہ لگی سرخی اس کی انگلی پہ لگ گئی۔ اس نے دھیرے سے وہ انگلی دیکھی اور پھر میری مانگ پہ وہ انگلی پھیرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تیری مانگ بھر دی۔ یہ کہہ کے وہ زور سے ہنسا اور میں کانپ کے رہ گئی۔ پھر اس نے میرا پلو میرے سر سے کھینچ کے دور پھینکا، کہنے لگا، یہ تو کیا شریف بیویوں کی طرح بیٹھی ہے؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تو کیسی ہے؟ تیرے باپ نے اگر آج مجھے بیچا ہے تو مجھ سے پہلے بھی کسی اور کو بیچا ہوگا، لیکن دیکھ لے، میں نے تیرے باپ کے کہنے پہ نکاح بھی کیا ہے، اسی لیے صحیح سے تجھ سے حق وصول کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ مجھے اپنی شرافت کا ڈھونگ نہ دکھا۔ اس نے تیزی سے میرے بلاؤز کی ڈوری کو کھینچا اور میں گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ مجھے تو پہلے ہی اس سے خوف آ رہا تھا، اور اب اس کی سوچ جان کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ مجھے کوئی بازاری عورت سمجھ رہا تھا۔ میں نے اپنے پیروں کی انگلیاں اور سکیڑیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر سے آسمان کھینچ لیا ہو۔ خدا کے واسطے میرے ساتھ کچھ نہ کریں، بس بے اختیار ہی میرے منہ سے یہ لفظ ادا ہوئے، واہ، تجھے تو ناٹک کرنا بھی آتے ہیں، سب سمجھتا ہوں۔ اس طرح مجھے بھی اور قابو کرنا چاہتی ہے۔ مردوں کو رجھانے کے سارے گر سکھائے ہیں تیرے باپ نے تجھے کیا لگتا ہے میں تیری ان جھوٹی ڈرامے بازیوں میں پھنس جاؤں گا؟ اچھی طرح پتہ ہے مجھے مرد کا دل لبھانے کے لیے شریف زادی بننے کا ناٹک کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ ہنستا ہوا میری ذات کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں اس پھولوں کے بستر سے اٹھ کر کانٹوں بھرے کسی جنگل میں جا چھپتی، جہاں کم سے کم میری آبرو تو محفوظ رہتی۔ کہنے کو تو وہ میرا شوہر تھا، لیکن اس کی موجودگی میں خود کو سب سے زیادہ غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پیچھے ہٹ کے خود کو بچانا چاہا، لیکن اس نے ایک لمحے میں ہی آگے بڑھ کے مجھے دبوچ لیا، میرے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے گہری سانس چھوڑی، اور شراب کی بو سے میں نے اپنا سانس روک لیا۔ وہ اتنی شدید تھی کہ سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس نے میری گردن پہ اپنے دانتوں کے نشان اتار دیے۔ میرے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تو وہ اور بھی کھلکھلا کے ہنسا۔ تجھے تو درد بھی ہوتا ہے نوری، تو گوشت پوشت کی لڑکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے بازوؤں کو نوچا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ خود اپنے آپ میں نہیں ہو۔ شراب نے اسے بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ کیا ہوا تھا۔ بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے میری کمر پہ اپنی انگلیوں کے نشان اتارے تھے۔ اس نے اتنی زور سے مجھے پکڑا تھا کہ اس کی انگلیوں کے سرخ نشان میری کمر پہ پوری طرح ابھر کے آ گئے تھے۔ میں روتے ہوئے رحم کی بھیک مانگنے لگی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے لیے یہ لفظ شادی
जहन्नुम साबित होगा। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसे मुझ पर रहम क्यों नहीं आता था। उसने अच्छी खासी कीमत अदा की थी और अब वो मुझे नोचने का पूरा हकदार बना बैठा था। अपने दांतों से मेरे वजूद को पामाल करने के साथ साथ वो मुझे बेलिबास करने में भी मसरूफ़ था। उसके हाथ तेज़ी से मेरे जिस्म पर सिरायत कर रहे थे और मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। मैं किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी कि जब ही उसने मेरे शरारे की डोरी भी खींच डाली। मैंने कस के अपनी आंखें मींच लीं। इतना तो मैं जान गई थी कि मैं खुद को आज की रात उस दरिंदे से बचा नहीं सकूंगी। उस पे हैवानियत सवार थी। वो जनून की इंतहाओं को छू रहा था और शायद पूरी तरह अपने होशो हवास में भी नहीं था। वो रिश्ता जो शायद किसी लड़की के लिए सबसे महफूज पनाहगाह होती है, वही रिश्ता मेरे लिए बर्बादी का सबब बन रहा था। अपने शौहर के होते हुए भी मैं खुद को बेआबरू ही महसूस कर रही थी, क्योंकि अच्छी तरह जानती थी कि ये रिश्ता किस तरह से जोड़ा गया है। अगर मेरा शौहर मेरे बाप का मुंह पैसे से ना भरता तो वो कभी मुझे इस शख्स के हवाले ना करता। मेरे लालची बाप ने अपने लालच की भींट मुझे चढ़ाया था। ये भी नहीं सोचा था कि मैं कम उम्र और मासूम हूँ। मेरी कोई गलती नहीं थी सिवाय इसके कि मेरा बाप लालची था। मेरे शौहर ने मुझे पूरी तरह बेबस करके अपने काबू में कर लिया। वो एक जवान लंबा चौड़ा आदमी था। मैं नाजुक धान पान सी लड़की। भला उसके आगे मैं कहाँ खुद को बचा सकती थी। मेरी चीखों को उसने अपने लबों से दबोच लिया था। मेरी सांसें थम सी गई थीं और फड़फड़ाता जिस्म जैसे बेजान हो गया था। वो अपनी हवस पूरी कर रहा था और मैं अपने आप में ख़त्म हो चुकी थी, जैसे कोई जिंदा लाश। मैंने तड़पना मचलना बंद कर दिया, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं तड़प रही थी उतना ज़्यादा वो मेरी बेबसी को एंजॉय कर रहा था। मेरा चीखना चिल्लाना उसे मज़ीद तक़वियत बख्श रहा था। उसकी शिद्दतों में और इजाफा हो रहा था। इसीलिए मैंने बस खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। उसके आगे मैं पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। तकलीफ़ की शिद्दत मेरे जिस्म को भस्म कर रही थी और बदले में सिर्फ मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। रात धीरे धीरे बीत रही थी और वो शराबी मर्द अपनी हवस मिटाने के लिए हर हद पार कर रहा था। उसमें शायद इंसानियत या रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरे वजूद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो उसकी हवस की भींट ना चढ़ा हो, जिस पे ज़ख़म मौजूद ना हो। मेरी कलाइयों से लेकर मेरी पिंडलियों तक उसकी उंगलियों के निशानात मेरे वजूद पे वाज़े हो चुके थे। उसके दांतों के निशानात ने मेरी खूबसूरती को पामाल किया था। मेरे सीने पे, मेरी गर्दन पे बड़े बड़े धब्बे पड़ चुके थे, जिसे शायद वो मर्दानगी गर्दान रहा था। उसकी शराबी सांसों ने मेरी रूह तक को फना कर दिया था। मैं बस कतरा कतरा अपनी मौत मर रही थी। लगता था कि आज की रात मेरी ज़िंदगी तमाम हो जाएगी। दर्द ने पूरी तरह मुझे नढाल किया हुआ था, लेकिन एक वो था जिसे उस एक पल के लिए भी मुझ पे रहम नहीं आया। और ऐसे ही फजर की अज़ानें मेरे कानों में पड़ी। दिल जैसे नए सिरे से धड़क उठा। मैंने दिल से खुदा को पुकारा और वो शराबी मुझे छोड़ के पीछे हट गया। थकन से चूर उसने करवट बदली और मेरे वजूद को आज़ाद करता बराबर तकिए पे अपना सर रख के आंखें बंद कर गया। नशा पूरी तरह उसके दिमाग पर चढ़ चुका था। सारी रात की थकन थी, इसलिए लम्हों में ही वो गहरी नींद सो गया था। अलबत्ता वो उस गहरी नींद में भी मुसलसल गंदी गंदी गालियां बुड़बुड़ा रहा था। उसके होंठों से अदा होने वाले लफ्ज़ उसके किरदार का पता दे रहे थे। सोता हुआ वो मुझे गंदगी का ढेर मालूम हो रहा था, जो इंतहाई नापाक और गंदगी से लिथड़ा हुआ था। मैंने उठकर बड़ी मुश्किल से लंगड़ाते लंगड़ाते वॉशरूम का रुख किया। शावर लेके जब मैं वापस लौटी तो अपने आप को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मेरे ज़ख़म पूरी तरह से रस रहे थे। गुलाबी होंठ सूख के सुर्ख हो चुके थे। ऐसे लगता था जैसे मैंने अपने शौहर के साथ सुहाग रात नहीं गुजारी, बल्कि किसी हैवान ने दरिंदगी की इंतहा पार करते हुए मेरी आबरू लूटी है। मैं उससे बहुत फासला लेकर बिस्तर से टेक लगा के बैठ गई। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुस्तकबिल का सोच सोच के मुझे खौफ आ रहा था कि क्या हर रात मेरा शौहर मेरे साथ यही सब कुछ करने वाला था। मैं तो एक ही रात में ख़त्म हो चुकी थी
آنے والی راتوں میں یہ ستم کیسے برداشت کرتی؟ کاش میری ماں یوں اچانک اپنی آنکھیں نہ بند کرتی تو میرا سوتیلا باپ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ میں اور میری ماں بہت ہی پیاری زندگی گزار رہے تھے جب میرا سوتیلا باپ ہماری زندگی میں چلا آیا اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ میری ماں ایک گارمنٹس کمپنی میں نوکری کرتی تھی۔ میرا پہلا باپ ہمیں چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اس نے میری ماں کو طلاق دے کے دوسرا گھر بسا لیا تھا اور میری ماں طلاق یافتہ ہونے کے باوجود بہت اچھی طرح میری پرورش کر رہی تھی۔ صبح سے شام تک گارمنٹس کمپنی میں کام کر کے وہ واپس لوٹتی تو میرے لیے کھانا بھی بناتی، صفائی بھی کرتی، مجھے پڑھایا بھی کرتی تھی۔ میں ایک بہت اچھے اسکول میں جاتی تھی اور اپنی زندگی سے ہم دونوں ماں بیٹی پوری طرح مطمئن تھے۔ اماں کی تنخواہ سے ہمارا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ پھر اسی گارمنٹس کمپنی میں میری ماں کو عدنان صاحب مل گئے۔ وہ اسی کمپنی میں اماں کے سپروائزر تھے۔ ان کا اور اماں کا محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اماں کو بہت پیار دیا کرتے، کہتے تھے کہ کب تک تنہا زندگی گزارو گی شاہدہ، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ساتھی کی ضرورت پڑے گی تو مجھ سے شادی کر لو۔ شروع میں تو اماں نے میری وجہ سے انکار کیا کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گی، لیکن پھر ان پہ بھی عدنان صاحب کی محبت سوار ہو گئی۔ اماں نے مجھے اپنی دوسری شادی کے بارے میں بتایا اور اگلے ہی دن دوسری شادی بھی کر لی۔ میں اماں کی دوسری شادی کا سن کے خوش تو نہیں تھی، لیکن میں اپنی اماں کو خوش دیکھنا چاہتی تھی اور مجھے لگا کہ شاید یہ دوسری شادی میری اماں کی زندگی کی روٹھی ہوئی خوشیوں کو واپس لا دے گی۔ مجھے لگا تھا کہ اماں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا، لیکن عدنان صاحب پہلے سے شادی شدہ آدمی تھے۔ ان کی نظر بازی ختم نہ ہوئی۔ گارمنٹس کمپنی میں آنے والی ہر عورت پر ان کی نظر ہوتی تھی اور اس بات کو میری ماں سمجھ نہیں پائی۔ وہ بس ابا کے اس طرح اچانک چھوڑ کے چلے جانے پہ پریشان تھی، تنہا تھی، خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی۔ ایسے میں جب عدنان صاحب نے انہیں کندھا دیا تو اماں کو نظر ہی نہیں آیا کہ ان کی فطرت ٹھیک نہیں ہے۔ عدنان صاحب نے اماں سے یہی کہا کہ ان کی پہلی بیوی اچھی نہیں ہے، اس لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اماں سے محبت بھی ہو گئی ہے۔ اماں پہلے شوہر کی ستائی ہوئی تھیں، کبھی زندگی میں انہیں محبت نہیں ملی تھی۔ میری پیدائش کے بعد تو ابا ان سے پوری طرح ہی نفرت کرنے لگے تھے، اس لیے جب اماں کو عدنان صاحب کی محبت ملی تو اماں کی آنکھوں پہ پٹی بن گئی۔ انہیں عدنان صاحب کی نیت میں چھپا کھوٹ نظر نہیں آیا، لیکن جب عدنان صاحب پہلی بار ہمارے گھر آئے تو میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ ان کی نیت میں کیسا کھوٹ ہے۔ وہ کہنے کو میرے سوتیلے باپ تھے، لیکن ان کی بری نظریں ہمیشہ میرے وجود پہ چپکی رہتی تھی، کیونکہ میں بھی اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی اور جوانی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ نسوانی حسن دھیرے دھیرے مجھ پہ آشکار ہو رہا تھا اور عدنان صاحب کی نیت بدلتی جا رہی تھی۔ وہ ویسے تو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہی زیادہ رہتے تھے، لیکن کبھی کبھار ہمارے گھر بھی آ جایا کرتے تھے، اور جب وہ ہمارے گھر آتے تو وہ دن میرے لیے اذیت ناک بن جاتے۔ اماں سے نظر بچاتے وہ بھنورے کی طرح میرے آگے پیچھے منڈلاتے، مجھے چھونے کی کوشش کرتے۔ میں بہت مشکل سے ہی خود کو ان کے چنگل سے بچا پاتی تھی۔ کبھی کبھی تو اماں کے سامنے بھی بیٹی کہتے کہتے وہ مجھے زبردستی اپنے سینے میں بھینچ لیتے، اپنی ٹانگوں پہ بٹھا لیتے اور نازیبا طریقے سے مجھے چھونے کی کوشش کرتے، جسے میں تو پوری طرح محسوس کرتی، لیکن اماں یہی سمجھتی تھی کہ وہ مجھے اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ بلکہ اماں تو بے انتہا خوش تھیں کہ مجھے باپ کا پیار بھی مل رہا ہے، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنی گندی نیت کے ساتھ ہمارے گھر آتے تھے۔ ایسے ہی کئی سال گزر گئے، لیکن میری ماں کو اپنے شوہر کی حقیقت کا علم نہ ہو سکا، اور پھر میری ماں اچانک ہی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، اور پھر پتہ چلا کہ اماں کو بہت خطرناک بیماری ہو گئی ہے۔ اچانک ہی ان کے دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ دراصل اماں سارا دن فیکٹری میں کام کرتی تھیں، وہاں انہیں واش روم جانے کی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے اماں پانی بہت کم پیتی تھیں۔ سارا دن میں اگر وہ آدھا گلاس پانی بھی پی لیتی تو بڑی بات ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اماں کے گردے ناکارہ ہو گئے۔ شروع میں تو اماں نے اپنی تکلیف کو نظر انداز کیا، لیکن جب پھر دھیرے دھیرے اماں کی تکلیف بڑھی اور نوکری کرنا مشکل ہوا
تو مجبوراً انہوں نے ڈاکٹر سے علاج کروانا شروع کیا اور پتہ چلا کہ پانی نہ پینے کی وجہ سے ان کے دونوں گردے خراب ہو گئے ہیں اور اماں کو ڈائلسس کروانے پڑیں گے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اماں کو ڈائلسس کرواتے، اور نہ ہی میں اتنی سمجھ رکھتی تھی۔ عدنان صاحب تو اپنی ہوس تقریباً پوری کر ہی چکے تھے۔ اب اماں بیمار ہو کے ان کی خواہش پوری کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھیں، اس لیے انہیں اماں کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ کسی طرح اماں مر جائیں اور وہ مجھ پہ اپنا ہاتھ صاف کریں۔ اور پھر ایک دن اماں نے بڑی خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہماری غریبی اور کچھ عدنان صاحب کی بے حسی نے میری ماں کو بہت جلد موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ اماں کا انتقال میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ابا کے جانے کے بعد سے ہی اماں نے مجھے پال پوس کے اس قابل کیا تھا کہ میں 15 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں کا جنازہ اٹھ گیا اور پھر تدفین کرنے کے بعد جب عدنان صاحب واپس لوٹے تو میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ ان کے اور میرے بیچ کی واحد دیوار اماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں خدا کو پکارنے لگی کہ کسی طرح اس شخص سے میری جان چھوٹ جائے۔ اماں نے جاتے جاتے عدنان صاحب کو میرا ولی بنایا تھا اور کہا تھا کہ اب میں انہی کے بھروسے اپنی زندگی گزاروں۔ اسی لیے مجبوراً میں عدنان صاحب کی شکل دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ تھی، اور وہ قدم بقدم میری طرف بڑھ رہے تھے۔ محلے کے سارے لوگ افسوس کر کے جا چکے تھے، گھر میں صرف میں اور عدنان صاحب ہی تھے۔ وہ اپنی گندی نظروں سے میرے وجود کا جائزہ لے رہے تھے۔ گڑیا، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ آ جاؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ، میں تمہاری تنہائی مٹا دیتا ہوں۔ نرمی سے کچھ کہتے وہ مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے، لیکن میں اتنی نادان نہیں تھی کہ ان کی باتوں کا مفہوم نہ سمجھ پاتی، اس لیے میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ انہوں نے غصے میں مجھے دیکھا اور میری طرف بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا ہاتھ بڑھا کر مجھے کچھ الٹا سیدھا کرتے، گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دوڑ کے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو بہت بری طرح گھور کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے دھکا دیتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھتے ہی عدنان صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے عدنان صاحب کا کالر پکڑ لیا۔ آپ نے دوسری شادی رچا رکھی تھی۔ مجھے دیکھیں میں کتنی بے وقوف تھی کہ آپ کی دوسری بیوی کے مرنے کے دن مجھے پتا چلا کہ آپ دوسری شادی کر چکے ہیں۔ نہ جانے کتنے سالوں سے آپ نے میری آنکھوں میں دھول جھونک رکھی تھی۔ وہ عدنان صاحب کو برا بھلا کہتے ہوئے انہیں جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ عدنان صاحب انہیں نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ کبرا، تماشا نہ کرو، میت کا گھر ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اچھا ہوا مر گئی، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے مار دیتی۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ یہ کیا آپ کی بیٹی ہے؟ عدنان صاحب نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگے کبرا یہ میری دوسری بیوی کی بیٹی ہے جسے وہ میرے حوالے کر کے گئی ہے۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے آنکھیں بڑی کی اور عدنان صاحب سے کہنے لگی اس کا آپ سے کیا واسطہ؟ یہ اس کے پہلے شوہر کی اولاد تھی نا، اسے یہیں چھوڑیں اور میرے ساتھ چلیں، اور آئندہ اس گھر کا رخ بھی نہ کیجیے گا۔ وہ عدنان صاحب کو کھینچنے لگی، لیکن عدنان صاحب نے اسے زبردستی روکا۔ کہنے لگے کبرا، ایسے کیسے میں اس کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ جوان لڑکی ہے، اکیلے کیسے گزارے گی؟ ہاں البتہ اس کی شادی ہو جائے تو اور بات ہے۔ عدنان صاحب کسی طرح میرا راستہ اپنے لیے کھلا رکھنا چاہتے تھے۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ عدنان صاحب نے بڑی آہستگی سے اپنی بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے ساتھ لے جا کے کیا کریں گے؟ وہاں ہمارے اپنے بچے ہیں، انہیں تو میں نے آپ کی اس حرکت کے بارے میں بتایا بھی نہیں ہے۔ آپ کو تو ذرا شرم نہیں آتی، لیکن مجھے بچوں کی بہت فکر ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے باپ نے اس عمر میں چوری چھپ کے دوسری شادی کر رکھی ہے تو ان پہ کیا گزرے گی؟ بیٹیوں کے رشتے مشکل ہو جائیں گے۔ اسے یہیں چھوڑیں اور آپ میرے ساتھ چلیں۔ 1-2 دن میں اس کا کہیں رشتہ دیکھ کے اسے رخصت کریں اور جان چھڑوائیں اس سے۔ ویسے بھی آپ کے بڑے تعلقات ہیں، فوراً رشتہ تلاش کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو مجھ سے اور میرے بچوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں آپ کی اولاد کو بھی آپ کے کارناموں کی تفصیل بتا دوں گی۔ اس نے عدنان صاحب کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے،
سمجھ گیا ہوں۔ پھر عدنان صاحب اس عورت کے ساتھ چلے گئے، اور جب وہ اگلے دن واپس لوٹے تو اکیلے نہیں تھے، بلکہ ایک لڑکے کو ساتھ لے کے آئے تھے اور بتایا تھا کہ وہ اس کا اور میرا نکاح کروا رہے ہیں۔ عدنان صاحب کے لیے اب میرے ذریعے اپنی ہوس پوری کرنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن مجھے بیچ کر وہ کچھ پیسے ضرور کما سکتے تھے۔ اس وقت تو مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ انہوں نے پیسوں کے عوض میری شادی کروانے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ بات مجھے اس وقت پتہ چلی جب میرے حق مہر کے نام پر انہوں نے 10 لاکھ روپے لکھوائے اور میرے سامنے خود اس لڑکے سے وصول کیے، اور پھر مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ حق مہر میں لکھوائی گئی رقم دراصل میرے باپ نے اپنے لیے لکھوائی تھی۔ انہوں نے بہت چالاکی سے سارا کام کیا تھا، اور مجھے رخصت کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اماں کا اور میرا وہ گھر بھی فروخت کر ڈالا تھا۔ اماں نے وہ گھر مرنے سے پہلے ان کے نام کیا تھا۔ اس گھر کا پیسہ بھی اپنی جیب میں ڈال کر وہ اسی وقت چلتے بنے، اور میں اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر پہ آ گئی۔ میرے ہاتھ سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ لڑکا کسی بڑے گھرانے کا تھا۔ اس کی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے مجھے اس کی شاہانہ زندگی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ خود وہ سارا راستہ پوری طرح شراب کی بوتل کے ساتھ مصروف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک بڑے سے بنگلے میں لے کے آیا، اور ایک ملازمہ نے پھولوں سے سجے کمرے میں مجھے بٹھا دیا۔ نہ جانے کیسے اتنے کم وقت میں اس نے شادی جیسا ماحول بھی بنا لیا تھا۔ لیکن پھر جب وہ میرے پاس آیا اور اس نے میرے وجود کے ساتھ اپنی ہوس پوری کی تو میں لرز کے رہ گئی، اور اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ وہ لمبا چوڑا انتہائی خوبصورت لڑکا تھا۔ پیسے کی بھی شاید اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے اس سے گھن آ رہی تھی، کیونکہ میں اس کے کردار کو جان چکی تھی۔ مجھے اگلی صبح کا انتظار تھا۔ شاید وہ اٹھتا، اس کا نشہ ختم ہوتا تو اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جاتا۔ میں دل ہی دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ صبح کا سورج میری زندگی میں کچھ سکون لے کر آئے۔ ماں کا غم سینے سے کم نہیں ہوا تھا کہ باپ نے بیچ دیا تھا۔ میری ماں کا گھر بھی بک گیا تھا، اور اب یہ شوہر بھی میرا نہ تھا۔ یہی سوچ سوچ کے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ بھوک سے بھی میرا برا حال تھا۔ اماں کے انتقال سے لے کر ابھی تک میں نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ میں ایسے ہی پیٹ پکڑے بیٹھی تھی جب دوپہر کے 4 بجے کے قریب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر میری شکل دیکھنے لگا، اور پھر جیسے اسے گزری رات کا ہر منظر یاد آ گیا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگا، میں نے آج تک اتنی خوبصورت رات نہیں گزاری۔ تم تو واقعی بڑی حسین نکلی، لیکن ایک رات سے زیادہ میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میری ہوس پوری ہو چکی ہے، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پھر تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جہاں چاہے جاؤ، مجھے تم سے کیا لینا دینا؟ یہ کہہ کے وہ اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ میرے سر پہ تو جیسے آسمان آ گرا۔ میں بس ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ پھر جب وہ واش روم سے باہر نکلا تو بالکل صاف ستھرا اور پاک نظر آ رہا تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین جوان لڑکا تھا۔ اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو کہنے لگا، تم اب تک یہیں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا نا، جہاں تمہارا جی چاہے چلی جاؤ، میرا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ میری آپ سے شادی ہوئی ہے، آپ شوہر ہیں میرے۔ میری بات سن کے اس نے جیسے ذہن پہ زور ڈالا۔ پھر کہنے لگا، او یاد آیا، عدنان نے کہا تھا کہ نکاح کا ڈرامہ کرنا ہے، تو میں نے بھی تم سے نکاح کروا لیا تھا، لیکن اس نکاح کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ میں نے 10 لاکھ روپے دیے ہیں، اور ایک رات کے بدلے یہ قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عدنان نے کہا تھا کہ تم ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی ہو، اس لیے میں نے اتنے پیسے ادا کر دیے۔ عدنان میری ہی کمپنی میں سپروائزر کا کام کرتا ہے، اور میرے کہنے پہ وہ مجھے لڑکیاں لا کے دیتا ہے۔ کل اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تو میں نے حامی بھر لی اور تمہیں یہاں لے آیا، لیکن اب میرا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ تم نکاح کی بات کر رہی ہو تو طلاق دے دیتا ہوں میں۔ اس نے بڑے آرام سے یہ بات کہتے ہوئے برش اٹھا کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بال بنانے شروع کیے، اور میں سانس روک کے اس کی بات سن رہی تھی۔
پھر جب وہ دوبارہ سے گھوم کے مجھ تک آیا تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ارے کیوں رو رہی ہو؟ 10 لاکھ روپے دیے ہیں تمہارے باپ کو، اور کیا چاہیے؟ جاؤ جا کے عیش کی زندگی گزارو دونوں باپ بیٹی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ عدنان میرا سوتیلا باپ ہے۔ میں نے روتے ہوئے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ سن کے وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس آنے والی ساری لڑکیاں ضرورت مند ہوتی ہیں جو پیسہ لے کر اپنی زندگی بنا لیتی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ اس پیسے سے تم اور تمہارا باپ بھی اپنی زندگی بنا لو گے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ خیر اب میں تو تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ 1-2 دن میں کسی نئی لڑکی کو لے آؤں گا، تو تم کیا کرو گی؟ اس کی بات سن کر میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور گڑ گڑانے لگی کہ تم جسے چاہے لے آؤ، لیکن مجھے یہاں سے نہ نکالو۔ اس نکاح کے رشتے کو ایسے ہی بندھا رہنے دو، کم سے کم مجھے عزت سے گزارا کرنے کے لیے چھت مل جائے گی۔ میرا حال بالکل بے حال تھا۔ میں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا میں کیسے کیسے بھیڑیے ہیں، اس لیے میں اس شرابی کے ساتھ ہی گزارا کرنے کو راضی تھی۔ کم سے کم میں اس کے نکاح میں تو تھی، ہمارے درمیان جو بھی رشتہ تھا وہ جائز تھا۔ اگر میں گھر کی دہلیز پار کرتی تو نہ جانے کون کون مجھے روند کے چلا جاتا۔ کافی دیر تک وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، تم یہاں رہ سکتی ہو، لیکن میری زندگی میں مداخلت نہ کرنا۔ اور پھر وہ اس گھر سے باہر نکل گیا۔ میں خاموشی سے اسی کمرے میں بیٹھی رہ گئی۔ اس نے وہ کمرہ میرے حوالے کر دیا تھا اور میں نے اسی کمرے تک اپنی زندگی محدود کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ لیکن 2 دن بعد ہی ان دیواروں میں میرا دم گھٹنے لگا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو ملازموں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ تیسری رات میں نے ایک نئی لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھا۔ میرا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ یہ بات برداشت سے باہر تھی، لیکن میں نے اپنا دل مار لیا تھا۔ ساری رات میں بے چین سی رہی۔ اگلی صبح جب وہ لڑکی چلی گئی تو مجھے جیسے صبر سا آ گیا۔ پھر ایسے ہی چلنے لگا یہ سلسلہ، اور پھر ایک دن کام کرتے کرتے پرانی ملازمہ نے مجھے بتایا کہ میڈم صاحبہ اور صاحب کے بڑے جھگڑے ہوتے تھے۔ وہ دونوں اتنا لڑتے تھے کہ اپنے بچے کو بھی فراموش کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے احسن صاحب شراب کا نشہ کرنے لگے۔ شراب پی کے ہر وقت نشے میں دھت رہتے، اور پھر نہ جانے کیسے انہیں یہ لڑکیوں والا چسکا لگ گیا۔ عدنان نام کا ایک آدمی لڑکیاں لا لا کے خود احسن صاحب کو دینے لگا، اور احسن صاحب نے بھی اس گندی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ صاحب جی شروع سے ایسے نہیں تھے، ان کے ماں باپ کی لاپرواہی اور جھگڑوں نے انہیں ایسا بنا دیا۔ گھر کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے وہ دوسری لڑکیوں کو لا کے ان کی زندگیاں برباد کرنے لگے۔ میں ملازمہ کی باتیں حیرت اور خاموشی سے سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو سلوک احسن صاحب نے کیا تھا وہ اسی لیے تھا کیونکہ ان کے اندر ایک ذہنی جنگ چل رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں لڑ رہے تھے، اور اسی لڑائی کا حصہ وہ مجھ جیسی لڑکیوں کے وجود کو بنایا کرتے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ احسن صاحب کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ وہ اتنے بھی سخت مزاج اور برے نہیں تھے جتنا میں پہلی رات انہیں سمجھی تھی۔ شراب کے نشے میں انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا وہ معافی کے قابل نہیں تھا، لیکن شاید انہیں سمجھا ضرور جا سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے میری اور ان کی بات چیت بڑھتی چلی گئی۔ 6 مہینے بعد ہم میں اتنی دوستی ہو گئی کہ وہ خود مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتانے لگے، اور میں دھیرے دھیرے ان کے زخموں پہ مرہم رکھتی چلی گئی۔ 1 سال گزرا تو احسن صاحب نے شراب پینا بھی چھوڑ دیا، لڑکیاں لانا بھی بند کر دیا۔ جب بھی وہ تنہائی محسوس کرتے تو میرے پاس چلے آتے، اور میں بھی خوش دلی سے انہیں اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دیتی، کیونکہ یہی صحیح راستہ تھا۔ میں ان کے نکاح میں تھی، ہمارا رشتہ حلال تھا۔ دھیرے دھیرے انہیں بھی سمجھ آ گیا کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ نہ صرف غلط تھا بلکہ حرام تھا۔ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ ان کی ماں ایک بری عورت تھی جس نے گھر بسانے کے بجائے پوری طرح گھر اجاڑا تھا، اپنے بیٹے کو بھی اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ احسن صاحب کو عورت کے وجود سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ صرف اپنی عیاشی کے لیے عورت کا جسم چاہتے تھے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ صرف عورت ہی بری نہیں ہوتی، مرد بھی برے ہوتے ہیں، اور وہ بھی انہی برے مردوں میں شمار ہو چکے تھے۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ آج میں اور وہ ایک اچھی شادی شدہ زندگی شروع کر چکے ہیں۔
پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ عدنان صاحب کی اپنی بیٹی نے گھر سے بھاگ کے شادی کر لی ہے۔ بیٹا انہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے اور بیوی مر گئی ہے۔ عدنان صاحب کی پوری زندگی ختم ہو گئی تھی۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ فیکٹری سے بھی انہیں نکال دیا گیا تھا کیونکہ کچھ عورتوں نے ان کے خلاف ہیراسمنٹ کی کمپلین درج کروائی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کہیں اور نوکری نہیں مل رہی تھی۔ شاید ان جیسے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے، جبکہ آج میں احسن صاحب کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ایک عالی شان گھر میں ایک خوبصورت زندگی گزار رہی ہوں۔ لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر احسن کے ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر سمجھوتا کرتے اور اس طرح لڑائی جھگڑا کر کے الگ الگ راستوں پہ نہ جاتے تو شاید احسن کی زندگی اتنی بدترین نہ گزرتی جتنی گزر چکی تھی۔ اور اگر میری ماں نے آنکھیں بند کر کے میرے سوتیلے باپ پہ بھروسہ نہ کیا ہوتا تو شاید مجھ پہ بھی وہ قیامت نہ گزرتی جو گزر چکی۔ شادی بیاہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اسی لیے عورت ہو یا مرد، شادی کرنے سے پہلے اسے 100 بار سوچنا چاہیے، اچھی طرح سے معلومات لینی چاہیے، کیونکہ یہ صرف 2 لوگوں کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی زندگی کا سوال ہے۔